پارہ نمبر 30 سورہ انبیاء، اس میں 40 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ لوگ مختلف ہیں۔ ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے، ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور تم کو ہم نے بنایا جوڑے جوڑے، اور نیند کو بنایا تمہارے تھکان دور کرنے کے لیے، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس دن سر پھونکا جائے گا، پھر تم فوج دا فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کو مگر گرم پانی اور پیپ، بدلہ ان کے عمل کے موافق۔ وہ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بالکل جھٹلا دیا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ پس چکھو کہ ہم تمہاری سزا بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ باغ اور انگور اور نوخیز ہم کن لڑکیاں اور بھرے ہوئے جام وہاں، اور لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے۔ بدلے تیرے رب کی طرف سے ہوگا ان کے عمل کے حساب سے، رحمان کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ اس سے بات کریں۔ جس دن روح اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ یہ دن برحق ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو قریب آ جانے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن آدمی اس کو دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وہ منکر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ الناظرات میں 46 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے جڑ سے اکھڑنے والی ہواؤں کی، اور قسم ہے آہستہ چلنے والی ہواؤں کی، اور قسم ہے تیز والے بادلوں کی، پھر سبقت کر کے بڑھنے والے کی، پھر معاملے کی تدبیر کرنے والوں کی، جس دن ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی، اس کے پیچھے ایک اور آنے والی چیز آئے گی۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، پھر ایک وہ میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ جبکہ اس کے رب نے اس کو طوا کی مقدس وادی میں پکارا، پھر ان کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اس سے کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے، اور میں تجھ کو تیرے رب کی راہ دکھاؤں، پھر تو ڈرے۔ پس موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے، پھر اس نے جمع کیا، پھر اس نے پکارا، بس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کی عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا سامان حیات کے لیے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، پس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کھڑی ہوگی، تم کو کیا کام اس کے ذکر سے؟ یہ معاملہ تیرے رب کے حوالے ہے، تم تو بس ڈرانے والے ہو اس شخص کو جو ڈرے۔ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو گویا وہ اس دنیا میں نہیں ٹھہریں گے مگر ایک شام یا اس کی صبح۔ سورہ عبسہ، اس میں 42 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ اندھا اس کے پاس آیا،
اور تم کو کیا خبر کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت کو سنے تو نصیحت اس کے کام آئے۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے تم اس کی فکر میں پڑتے ہو، حالانکہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ نہ سدھرے۔ اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے یا دوہانی حاصل کرو۔ وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے اور پاکیزہ ہے، کاتبوں کے ہاتھوں میں معزز نیک۔ برا ہو آدمی کا وہ کیسا ناشکرا ہے، اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک بوند سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر وہ جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ ہم نے پانی برسایا اچھی طرح، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح چھاڑا، پھر اگائے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور پھل اور سبز، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات کے طور پر۔ پس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسا فکر ہوگا جو اس کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشی کرتے ہوئے، اور کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوں گی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوں گی۔ یہی لوگ منکر ہیں اور ڈھیٹ ہیں۔ سورہ تکویر، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں آوارہ پھیریں گی اور جب وحشی جانور اکٹھا ہو جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان کھل جائے گا اور دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ آنے لگے، کہ یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے، قوت والا، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، اور اس نے اس کو کھلے افق میں دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا حریص نہیں اور وہ شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو بس علم والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ سورہ انفطار، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہہ پڑیں گے اور جب خبریں کھول دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرا اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو منتصاب کیا، اس نے جس صورت میں چاہا تم کو ترتیب دے دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، اور جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ عیش میں ہوں گے اور بے شک گنہگار دوزخ میں۔ انصاف کے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے، وہ اس سے جدا ہونے والے نہیں۔ اور تم کو کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تم کو کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی، اور معاملہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ المطففین، اس میں 36 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا کر لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن تمام لوگ خداوند عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بے شک گنہگاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے
خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہو، گنہگار ہو۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس دن وہ اپنے رب سے اونٹ میں رکھے جائیں گے، پھر وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور تم کیا جانو علیین کیا ہے؟ لکھا ہوا دفتر ہے، مقرب فرشتوں کی نگرانی میں۔ بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھتے دیکھتے ہوں گے، ان کے چہروں میں تم آرام کی تازگی محسوس کرو گے۔ ان کو شراب خالص مہر لگی ہوئی پلائی جائے گی، جس پر مشقت کی مہر ہوگی، اور یہ چیز ہے جس کی حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے۔ اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، ایک ایسا چشمہ جسے مقرب لوگ پئیں گے۔ بے شک جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، اور جب وہ ان کے سامنے سے گزرتے تو وہ آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے لوگوں میں لوٹتے تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے، اور جب وہ ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایمان والے منکروں پر ہنستے ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ واقعی منکروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا۔ سورہ الانشقاق، اس میں 25 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ اے انسانوں، تو کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش آئے گا۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں میں بے غم رہتا تھا۔ اس نے خیال کیا تھا کہ اس کو لوٹنا نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، کہ تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ تو انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ منکرین جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ پس ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ البروج، اس میں 22 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے بروجوں والے آسمان کی، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی ہوئی کی، ہلاک ہوئے خندق والے، جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ، جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور ان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی آغاز کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ عرش بری کا مالک، کر ڈالنے والا جو چاہے۔ کیا تم کو لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور ثمود کی؟ بلکہ یہ منکر جھٹلانے پر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ طارق، اس میں 17 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔
اور ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہوا ہے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، بے شک وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن چھپی ہوئی باتیں پرکھی جائیں گی، اس وقت انسان کے پاس کوئی زور نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان چکر مارنے والے کی اور پھوٹ نکلنے والی زمین کی، بے شک یہ دو ٹوک بات ہے، اور وہ ہنستی کی بات نہیں، وہ تدبیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور میں بھی تدبیر کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ بس منکروں کو ڈھیل دے، ان کو ڈھیل دے تھوڑی دنوں۔ سورہ اعلیٰ، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کر جو سب سے اوپر ہے، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا، جس نے ٹھہرایا اور پھر راہ بتائی، اور جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ ہم تم کو پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، مگر جو اللہ چاہے وہ جانتا ہے کھلے کو بھی اور اس کو بھی جو چھپا ہوا ہے، اور ہم تم کو لے جا چلیں گے آسان راہ پر۔ بس نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ وہ شخص نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو بدبخت ہوگا، اور وہ پڑے گا بڑی آگ میں، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ کامیاب ہوا جس نے اپنے کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ یہی اگلے صحیفوں میں ہے، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ سورہ غاشیہ، اس میں 26 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم کو اس چھا جانے والے کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ ان کے لیے کانٹوں والے جھاڑ کے سوا اور کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گی۔ کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنی کمائی پر خوش ہوں گے، اونچے باغ میں، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اور آپ خوریں سامنے چنے ہوئے، اور برابر بچے ہوئے گدھے، اور قالین ہر طرف بچھی ہوئی۔ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا، اور وہ پہاڑوں کو کس طرح کھڑا کیا گیا، اور زمین کو کہ وہ کس طرح بچھائی گئی۔ بس تم یاد دہانی کر دو، تم بس یاد دہانی کرنے والے ہو، تم ان پر داروغہ نہیں، مگر جس نے روگردانی کی اور انکار کیا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ سورہ الفجر، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیوں اس میں تو عقل مند کے لیے کافی قسم ہے۔ تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ، جن کے برابر کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب گھات میں ہے۔ پس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق اس سے تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور تم وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے قاطر در قاطر، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں۔ وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجتا۔ بس اس دن نہ تو اللہ کے برابر کوئی عذاب دے گا اور نہ اس کے باندھنے کے برابر کوئی باندھے گا۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں۔ سورۃ البلد، اس میں 20 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تم اس میں مقیم ہو، اور قسم ہے باپ کی اور اس اولاد کی
ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دے، پھر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ گردن کو چڑھانا، یا بھوک کے زمانے میں کھلانا قرابت دار یتیم کو، یا خاک نشی محتاج کو؟ پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور ہمدردی کی نصیحت کی، یہی لوگ نصیب والے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہ بدبختی والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ شمس میں 15 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، اور چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی جب کہ وہ اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اس کو چھپائے، اور آسمان کی اور جیسے کہ اس کو بنایا، اور زمین کی اور جیسے کہ اس کو پھیلایا، اور جان کی جیسے کہ اس کو ٹھیک کیا، پھر اس کو سمجھ دی، اس کی بدی کی اور اس کی نیکی کی۔ کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا، نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ ثمود نے اپنی سرکشی بنا پر جھٹلایا، جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بڑا بدبخت۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے سے خبردار۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر ان کے رب نے ان پر ہلاکت نازل کی ان کے گناہ کے سبب، پھر سب کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ سورہ اللیل، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ، کہ تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ بس جس نے دیا اور وہ داڑا، اور اس نے بھلائی کو سچ مانا، تو اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ اور بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ بے شک ہمارے ذمہ ہے راہ بتانا، اور بے شک ہمارے اختیار میں آخرت اور دنیا۔ بس میں نے تم کو ڈرا دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں وہی پڑے گا جو بڑا بدبخت ہو، جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور ہم اس سے بچا دیں گے زیادہ ڈرنے والے کو، جو اپنا مال دیتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، مگر صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا، اور یقیناً آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور ان قریب اللہ تجھ کو دے گا، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، اور تم کو متلاشی پایا تو تم کو راہ دکھائی، اور تم کو نادار پایا تو تم کو غنی کر دیا۔ بس تم یتیم پر سختی نہ کرو، اور تم سائل کو نہ جھڑکو، اور تم اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ سورہ الحشر میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، اور تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا؟ بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو، اور اپنے رب کی طرف توجہ کرو۔ سورہ 3، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سنین کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا، لیکن جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو اب کیا ہے جس سے تم بدلہ ملنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورۃ العلق، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے کو بے نیاز دیکھتا ہے، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے کہ ایک بندے کو جو وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا ڈر کی بات سکھاتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی؟ یا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی گنہگار ہے۔ اب وہ بلا لیں اپنے حامیوں کو، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سورۃ القدر، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر حکمت لے کر۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے صبح نکلنے تک۔ سورہ بینہ، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ باز آنے والے نہیں جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں درست مضامین لکھے ہوں، اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی مختلف ہو گئے، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر دیں، یکسو ہو کر اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے، اور یہی درست دین ہے۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں پڑیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سورہ الزلزلہ، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تمہارے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، پس جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالنے والے، پھر صبح کے وقت چھایا مارنے والے، پھر اس میں غبار اڑانے والے، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ قبروں سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے؟ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ القاریہ، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوں گے اور پہاڑ ڈھنکے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس شخص کا پیالہ بھاری ہوگا وہ دل پسند آرام میں ہوگا، اور جس شخص کا پیالہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورہ تکاثر، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہتات کی حرص نے تم کو غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لو گے۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقین کے ساتھ جانتے کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن یقیناً تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھو گی۔ سورہ العصر، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سورہ الہمزہ، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تباہی ہے تانا دینے والے، عیب نکالنے والے کی، جس نے مال کو سمیٹا اور گن گن کر رکھا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ پھینکا جائے گا روندنے والی جگہ میں،
اور تم کیا جانو کہ وہ رونے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ سورہ فیل، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیروں کو انکار نہیں کر دیا اور ان پر چڑیاں بھیجیں جھنڈ کے جھنڈ، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے؟ پھر اللہ نے اس کو کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا۔ سورہ قریش، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس واسطے کے قریش مانوس ہوئے، جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے اس کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ سورہ ماعون، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو انصاف کے دن جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دیکھے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں ابھارتا۔ بس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ سورہ کوثر، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے تم کو کوثر دے دیا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سورہ کافرون، اس میں 6 آتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو اے منکروں، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح، تو اپنے رب کی تسبیح کرو اس حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سورہ التبت، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا۔ اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن لے پھرتی ہے سر پر، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی۔ سورہ اخلاص، 4 آیتیں ہیں اس سورہ میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ سورۃ الفلق، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، اور حسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جن میں سے اور انسان میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پورا قرآن کا ترجمہ مولانا وحید الدین خان انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے اردو میں۔ آپ اس کو پوری سے پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔